لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز درس میں آج تفسیر قرآن مجید کا جو ہے درس ہمارا. پچھلے درس میں ہم نے دوسری سورہ کا جو ہے انتخاب کیا تھا کہ جس میں ہم نے مختصراً طور پر جس طرح سے ہر کلاس میں ہم لوگ مختصراً طور پر ایک چھوٹی سورہ کی جو ہے تفسیر سے آشنا ہوتے ہیں. انشاءاللہ کہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو بھی ہم اس کے مفاہیم ہیں، جو بھی اس کے مضامین ہیں، جو بھی اس کی فضیلتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خوب، آج کے درس میں جو ہے ہم تفسیر سورہ قدر کو مختصراً طور پر مفہومی اعتبار سے آگے بڑھتے ہوئے ایسے جانیں گے کہ سورہ قدر کی کیا فضیلتیں ہیں، سورہ قدر کی مضمون کیا ہے، کیوں پروردگار عالم نے اس سورہ کو نازل کیا اور کن لوگوں کے لیے نازل کیا. خوب، جیسا کہ تفسیر کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ، جب بھی کوئی واقعہ صادر ہوتا تھا، خدا کی طرف سے پیغام آ جاتا تھا ان کے اوپر، یا جس بھی طرح کی سچویشن اور حالات ہوا کرتے تھے، اسی اعتبار سے آیت اور سورہ نازل ہوتی گئی. خوب، کہ جو ہمارے لیے کیا ہے، عبرت ہے اور درس ہمارے لیے خود تقیم رہے گا. خوب، چلیے آغاز کرتے ہیں سورہ قدر کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں اسے. ٹھیک ہے نا. اس کے کچھ مضامین ہیں. سب سے پہلے یہ کہ سورہ قدر جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے 97 سورہ ہے، یعنی 97 مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا. 5 آیتوں پر مشتمل ہے. خوب، اس کے مضامین ہیں، کچھ بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ خداوند عالم نے اس میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ میں اللہ نے کہ قرآن کریم کو نازل کیا، یعنی خود اس کتاب کے بارے میں اس کا مضمون یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہے کہ خدا نے اسے نازل کیا ہے. یعنی یہ قرآن جو ہمارے پاس کتاب ہے کلام خدا ہے، یعنی کلام پیغمبر نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ایک ایک کلمے، ایک ایک جملے، سب کچھ کیا ہے، خدا ہی کی طرف سے کلام آیا ہوا ہے. یہاں پہ ایک بھی لفظ یہاں پر رسول کا اپنا بیان کیا ہوا نہیں ہے. خوب، دوسرا یہ کہ سورہ میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا اور اس کی مقدس رات میں، یعنی خداوند عالم نے سارے ماہوں میں سے، سارے مہینوں میں سے ایک مہینے کو چنا جو خداوند عالم کا اپنا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ. اور اس رمضان میں یعنی بہترین مہینے کو چنا ہے، اور بہترین مہینے میں بھی بہترین شب کو، بہترین رات کو چنا کہ جس میں سے نازل کیا خدا نے. یعنی واقعاً بابرکت ہے یہ سورہ ہمارے لیے، باعظمت سورہ ہے. خوب، اس سورہ کا نام خداوند عالم نے کیا ہے، اس سورہ کا نام جو ہے قدر ہے، یعنی معنی تقدیر کے معنی میں. خوب، تقدیر اسی قدر سے نکلا ہوا ہے، تقدیر کے معنی میں، یعنی لیلۃ القدر، قدر کی راتیں یعنی تقدیر کی راتیں عزت و عظمت والی رات ہے کہ جو سال بھر کے واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، جو سال بھر کی چیزیں رونما ہوتی ہیں، اس بارے میں اسی رات میں کیا ہے، طے شدہ پاتی ہے. یعنی اسی رات میں حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے. خوب، دوسرا یعنی چوتھی مضمون یہ اس کی کہ سورہ شب قدر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یعنی 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف، یعنی ہزاروں شبوں کی عبادت ایک طرف، اور اسی کے بھاری پن صرف ایک عبادت، ایک شب قدر کی عبادت جو ہے اس کے مقابل میں اس کے مساوی پاتی ہے، اس کے برابر میں آ کر بھاری پن اپنا رکھتی ہے. خوب، اس سورہ میں یعنی کہ شب قدر میں بتایا گیا ہے کہ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر میں
ملائکہ اور روح الامین جو ہے خدا کے حکم کے ساتھ ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور طلوع فجر تک ہمارے لیے کیا ہے، بابرکت ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو نزول ملائکہ، نزول روح الامین ہے، یہ ہمارے لیے بابرکت وجود ہے، بابرکت موجودات خدا ہیں کہ ان کا جو ہے نازل ہونا پروردگار نے کیا ہے، ان رات سے یعنی شب سے جو شروع ہوتا ہے، رات یعنی ہمارے وہی مغرب اور عشاء کے بعد کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے ہمارا، اس سے لے کر فجر تک یعنی طلوع فجر تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ خوب یعنی تو بند عالم پوری رات ہمارے لیے کیا ہے، رحمت و خیر و سلامتی کے لیے ہمارے لیے معین کر دیتے ہیں۔ خوب اب آئیں کچھ فضیلتیں بیان پڑھیں کہ سورہ قدر کی کچھ فضیلتیں ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام معصومین کے روایتوں میں آ کر ہمیں ملتا ہے۔ خوب سب سے پہلے یہ کہ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا، اس شخص کو یعنی جو تلاوت کرنے والا ہے، جو شخص تلاوت کرنے والا ہے وہ اس کو ایسا ثواب ملے گا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے اور شب قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جاگ کر گزارے۔ یعنی صرف تلاوت کرنا، یعنی انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا انسان کو کتنا زیادہ بھاری پڑتا ہے کہ واقعی پے در پے 30 روزے 29 روزے انسان رکھے، اور اس کے بعد راتوں کی عبادتیں کرنا واقعی مشکل ہے کہ انسان اپنے گھر میں بستر اور آرام دہ بستر کو چھوڑے اور خدا کی راہ میں کھڑا ہو جائے، خدا کے سامنے عبادتیں کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری چیز ہمارے لیے کتنی سخت لگتی ہیں، لیکن خداوند عالم نے اس کو ایک دم آسان طریقے سے اس کی فضیلتوں میں بیان کیا کہ اگر تم تلاوت بھی کر لو گے تو میں تمہیں انہی عبادت گزاروں جیسے ہی کیا کروں گا، تمہیں ثواب عطا کروں گا۔ خوب اس کے بعد خود رسول اکرم جو ہے مثلا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ بنی اسرائیل یعنی خود حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو ہمیشہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتا تھا، اور وہ بھی کیسی جنگ، اللہ کی راہ میں جنگ۔ اور اس نے جب شروع کیا یعنی جنگ وغیرہ کا لباس جب پہن کے اس نے یہ جو سفر آغاز کیا تھا، جنگ کا آغاز یعنی فی سبیل اللہ، تو خود اس نے 1000 ماہ تک وہ جنگی لباس کو نہیں اتارا، یعنی پے در پے اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کو مسلسل اللہ کی راہ میں وہ جنگ کرنے پر آمادہ رہا۔ ٹھیک ہے نا۔ جب یہ واقعہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی زبانی سنا، صحابہ کرام نے جب سنا تو بہت تعجب کیا اور حسرت اور آرزو کا اظہار کیا کہ کاش ہم کیا کرتے، اسی طرح کی فضیلتوں کی یعنی اسی طرح کی فضیلتوں کا افتخار ہمیں بھی ملتا، ہمارے بھی حصے میں آتی۔ بس فوراً ہی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جیسے ہی بیان کیا تھا، ویسے ہی جس طرح سے انہوں نے حسرت اپنی ظاہر کی، ویسے ہی یہ سورہ نازل ہوئی۔ خوب یہ سورہ کے نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب صحابہ کرام نے تعجب کیا اور آرزو کا اظہار کیا تو یہ سورہ نازل ہو گئی، اور سورہ نازل ہونے کے بعد شب قدر کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دے دیا پروردگار عالم نے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت بلند آواز سے کرے گا تو وہ کیسا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس نے کیا کیا، تلوار کو اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ جو دل میں اپنے تلاوت کرے گا یعنی من ہی من میں پڑھے گا، وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں اس نے کیا کیا، جہاد کر کے اپنے آپ کو خون میں لت پت کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ یعنی زخمی اور شہید ہو جانا اور زخم سے اسی میدان جنگ میں حاضر رہنا، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کر کے اس طرح سے زخموں کو اٹھانا، اس کی مانند ہے جو دل میں اس کے تلاوت کرے گا۔ لیکن جو شخص اس سورہ کو 10 بار پڑھے گا، 10 مرتبہ تلاوت کرے گا، اللہ اس کے 1000 گناہ کو چھپا دے گا، محو کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بھی یعنی امام نے ایک خط کے جواب میں لکھا، یعنی کسی نے ان کو قرض وغیرہ کے لیے سوال کیا تھا کہ وہ کیا کرے، امام نے اس کے جواب میں لکھا کہ جس نے بھی قرض اتارنا ہے، اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ کیا کرے، استغفار کرے اور اس سورہ قدر
کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھو، یعنی بے شمار تلاوتوں کا ورد کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی انسان کو موقع ملے سورہ قدر کی انسان کیا کرے، تلاوت کرتا رہے اور استغفار کرتا رہے۔ انشاءاللہ کیا ہوگا، اسباب یعنی قرض کی ادائیگی کے اسباب ہو جائیں گے۔ خوب ہمارے معاشرے میں واقعاً ہم جسے دیکھیں تو اس چیز میں، اس مشکل میں وہ ملوث ہے، اور انسان ڈھونڈتا رہتا ہے کہ چارہ کیا ہے۔ انسان یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، محنت کو اپنے دگنا کر دیتا ہے، لیکن ان چیزوں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ لیکن امام باقر علیہ السلام نے واقعاً اگر ہم پورے ایمان کے ساتھ اس چیز پر آمادہ ہو جاتے ہیں، خداوند عالم نے بہترین دوا ہمارے لیے قرض کی دے دی، ہمیں دعا دے دی کہ اس چیز کو ہم کتنا آسان ہے، یعنی 5 آیتیں ہیں۔ انسان اگر اٹھتے بیٹھتے، یعنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ انسان بیٹھے الگ سے اور اس کی تلاوت کرے، نہیں، انسان اگر چلتے پھرتے بھی اپنے امور کے ساتھ ساتھ کی خالی تلاوت کرتا رہے تو واقعاً خداوند عالم نے اور امام معصومین علیہ السلام نے جس طرح سے وعدہ کیا ہے کہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم ہو جائیں گے، تو خداوند عالم کی طرف سے واقعاً یہ رحمتیں ہیں معصومین علیہ السلام کی، جو ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گی خوب انشاءاللہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے فرائضی نماز میں، یعنی واجب نماز میں اس کی تلاوت کرے گا، منادی ندا دیتا ہے کہ تیرے سارے پچھلے گناہ کیا ہیں، انشاءاللہ سارے کے سارے کیا ہے، معاف ہو جائیں گے، اور اپنی زندگی کو اس کے بعد سے کیا کر، اثر نو آغاز کر، یعنی اسی طرح سے آغاز کر جس طرح سے انسان معصوم بن کر اس دنیا میں آتا ہے کہ کوئی بھی گناہ اس کے سر نہیں ہوتے۔ خوب یہ اس کی فضیلتیں کچھ پھر کہہ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے اپنے پیروکاروں کو وصیت بھی فرمائی تھی کہ جب تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، جب کوئی مریض ہو جائے تو اس کا یعنی مریض کی دوا یہ ہے کہ ایک نیا مٹی کا برتن لے کر آؤ اور اس میں پانی بھرو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی بھرنے کے بعد 30 مرتبہ اسی سورہ مبارک قدر کی تلاوت کرو اور اس میں پھونک دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانی جو ہے اسی سے وضو کرے مریض، اسی کو پلایا جائے اور اس کے جسم پہ بھی اسی پانی کو ڈالا جائے۔ اب جب پانی استعمال کرتے کرتے ختم ہونے لگے تو اسی میں اس دوسرے پانی کو بھی ملاتے رہو، تاکہ وہ جو اثر ہے اس سابقہ پانی کا اس پانی کے ساتھ اس میں ملا کر وہ بڑھتا رہے گا، یعنی آخر ہمیں بار بار تلاوت کر کر کے پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک مرتبہ انسان جو ہے پڑھ کر اس میں دم کر دے اور اس کے بعد اسی میں جو ہے پانی نیا نیا ملاتا رہے اور اسی پانی کو کیا کرے، استعمال کرتا رہے اس کے ختم ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے اس مریض کو 3 دن تک امام نے کہا کہ اسے دو، انشاءاللہ اس کی بیماری سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ خوب اس کے بعد 8ویں امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے برادر ایمانی کی قبر پر آئے اور 7 مرتبہ اس کی قبر پر تلاوت کرے سورہ کی اور اپنا ہاتھ اس کے قبر پر رکھے رہے تو اللہ اس شخص کو، یعنی جو تلاوت کرنے والا ہے، قیامت کے دن ہولناکیوں سے، واقعاً وہ سخت دن ہوگا کہ آپ نے سورہ زلزال میں پڑھا، ایک جھلک دیکھی کہ روز محشر کس طرح سے ہولناک اور ڈراونا ہوگا کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا اور ہر چیزیں جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ خلاؤں میں اڑ رہی ہوں گی، کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس وقت خداوند عالم اس ہولناکی سے اس انسان کو کیا کرے گا، محفوظ رکھے گا۔ آئے دیکھیں کہ ترجمہ کیا ہے سورہ قدر کا۔ یہ ساری جو ہے فضیلتیں ہو گئی ہیں، واقعاً بہت ہی زیادہ فضیلتیں اس چھوٹی سورہ میں خداوند عالم نے کن کن خزانوں کو ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا دقت کریں اور صرف تلاوت ہی کر لیں، کچھ نہ کریں، اس کے باوجود خداوند عالم ہمیں کتنا زیادہ اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ خوب اس کے ترجمے کے اوپر نگاہ کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے انزلنا نازل کیا ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں پہ جو ہو ہے وہ قرآن کی طرف اس کی ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی ہو یعنی قرآن کی طرف پلٹ رہی اشارہ ہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی کس کو، قرآن کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی شب میں، ٹھیک ہے نا، نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور تم کیا جانو،
لیلۃ القدر کیا ہے، ما لیلۃ القدر یعنی کیا ہے لیلۃ القدر، یعنی شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں پہ خداوند عالم یہاں پر سوال کر رہا ہے دوسرے میں، تیسری آیت میں آ کر اس کا جواب کر رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ خوب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے، خیر ہے یعنی بہتر ہے، کس سے، من الف شہر یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں کیا ہے، تنزل الملائکۃ نازل ہوتے ہیں ملائکہ، والروح اور روح الامین، فیہا اسی شب میں، بإذن رب اذن پروردگار کے یعنی اللہ کے حکم سے، من کل امر یعنی نازل ہوتے ہیں پروردگار عالم کی طرف سے تمام امور کو لے کر، یعنی میں نے آپ کو تفسیر میں بتایا پچھلے کہ یہاں پر جتنے بھی چیزیں رونما ہونے والی ہوتی ہیں، جتنے بھی امور ہونے والے ہوتے ہیں، جتنے بھی حادثات اور جو بھی حال گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی رات میں طے شدہ پاتے ہیں، اور اسی رات میں لے کر ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات کیا ہے، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مختصر سی جو ہے اس کی ترجمہ تھا، اور اس کی تفسیر وغیرہ آپ نے دیکھی۔ اب یہاں پر جو چھوٹی سی خلاصتاً تفسیر بیان کی گئی سورہ قدر کے نزول کی رات کیا ہے، قرآن کریم کی آیت کی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سارا کا سارا قرآن کیا ہے، رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اور پہلی آیت میں مزید فرماتا ہے پروردگار ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ کون سی رات ہے۔ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کو 21ویں 30ویں اور راتوں میں کیا کرو، تلاش کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مخفی رات ہے جس کے بارے میں کہ شب قدر کو 21 اور 30ویں مخصوص راتیں ہیں، اسی میں سے تلاش کرو کہ 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے۔ خوب، یہ ہو گئے اس کے تفسیرات اور ترجمے وغیرہ۔ خوب، اب جو ہے کچھ سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سورہ مبارک قدر کے جو مضامین ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے یہ کہ آیا قرآن مجید کلام خدا ہے یا کلام رسول، ٹھیک ہے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ شب قدر میں جو کہا گیا ہے کہ عبادت کی راتیں ہیں، عبادت کی رات ہے، تو اس سے جو مقایسہ کیا ہے کتنی ہزار مثلا یہ جو عبادت کے 1000 مہینے بتائے گئے ہیں، یعنی جو افضلیت بیان کیے گئے وہ کس پر افضلیت رکھتی ہے، سورہ قدر شب قدر جو ہے کتنی راتوں پہ افضلیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا سوال یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا تو اسے کیسا ثواب خداوند عالم عطا کرے گا، اسے بیان کرے۔ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جو روایت میں آیا ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والا اگر بلند آواز میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا اجر کس کے برابر ہے، اور اگر کوئی اپنے دل میں اسے تلاوت کرتا ہے، اپنے من میں تلاوت کرتا ہے تو اس کا کیا ثواب ہے، یہ دونوں ثوابوں کو بیان کرے۔ پانچواں سوال یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے جو اس کی تلاوت کا جو اجر اور ثواب بیان کیا ہے کہ جو شخص جو ہے قبر پر جا کر اس کی تلاوت کرے گا وہ کتنی مرتبہ کہا گیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اور اس کا اجر کیا ہوگا، اسے بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔